الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا کینیڈا کے اندر، پورے ایک مسلمان خاندان کو ٹرک کے نیچے کچل دیا گیا اور تمام افراد 4 افراد شہید ہو گئے اور 9 سال کا بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بچہ زخمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے اور قابل افسوس واقعہ ہے۔ اور کچھ دن پہلے لندن کے اندر مارچ ہوا تھا فلسطین کے حوالے سے، تو کچھ لوگ تھے، کچھ لڑکے تھے نوجوان، جنہوں نے گاڑیوں میں فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے تھے اور یعنی اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے کہ یہودیوں کو مار دو، ان کی عورتوں کو ریپ کرو۔ اچھا، یہ پتہ نہیں وہ کون تھے، کیا تھا، یعنی یہ تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا۔ پھر بتایا گیا کہ جی پکڑے گئے ہیں، پھر بتایا گیا کون تھے۔ صرف بتانا یہ ہے کہ 2 دن تک تمام چینلز پہ، ریڈیو اسٹیشنز پہ اسی کے اوپر گفتگو ہوتی رہی کہ جی دیکھیں اس قسم کی باتیں کی گئیں، اور وہ کون تھے، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ صرف ان باتیں کرنے پر پورا دن چینلز کے اوپر یہ گفتگو ہوئی، اور لندن کا ایک مشہور ریڈیو ہے اور اس کی مشہوری اسی وجہ سے ہے کہ وہ اسلام کے خلاف زیادہ باتیں کرتا ہے، تو وہ بھی پورا دن اس پہ بحث کرتے رہے۔ اور یعنی جو غزہ کے اندر ہوا اس سے توجہ ہٹائی، اور یہاں پہ کچھ نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی تو اس کو موضوع بنایا، اور اس کو موضوع بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں پر واقعہ ہو جاتا ہے اور ایک شخص جو کہ مذہباً اس کا تعلق ہے، یہودی نسل کا ہے، اس نے وہ قبہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور باقاعدہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے اور یہ کچلتا ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور یہ ایک دہشت گردی کا ایک یعنی اس نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پورا ایک خاندان، یعنی 3 جنریشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب مجھے یہ خبر میں نے پڑھی تو مجھے تو بہت افسوس ہوا اور یقین ہی نہیں آتا تھا، لیکن اس بات کا دکھ ہے کہ جو میں آج سارا دن جو ہے دیکھتا رہا کہ بھئی کچھ چینلز پہ اس پہ زیادہ گفتگو ہوگی، وہ ریڈیو اسٹیشن جو صرف ایک یعنی نوجوانوں کی ایک جذباتی بات کو لے کر پورا دن جس پہ وہ پروگرام کر رہا تھا کہ وہ آج اس کے اوپر کوئی پروگرام کرے گا، کوئی اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تو کل کوئی گفتگو، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو لہذا یہ تو دوہرا معیار ہے ہمارے میڈیا کا، اور یہ جو دنیا کے اندر جو سو کال جو مملکت ہیں آزادی اظہار رائے کی، اور جہاں پر جو ہے وہ مختلف حقوق کے اوپر بات کی جاتی ہے، جب آ جاتی ہے بات مسلمانوں کے اوپر اور ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، تو اس وقت سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ پاکستان کا ایک بڑا مشہور چینل ہے، اتفاق سے میں بیٹھا تو اس کا ایک پروگرام آتا ہے رپورٹ کارڈ۔ یقین جانیے کہ اس کے اندر کچھ دانشور ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو دانشور کس نے بنایا، اور وہ مسلمانوں کی کوتاہیاں، مسلمانوں کی غلطیاں۔ ایک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان جب پاکستانی جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھائی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا؟ یعنی وہ اس میں بھی قصور مسلمانوں کا ہی نکال رہے ہیں۔
اور میں میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے جو ہے اس پروگرام تک پہنچوں، لیکن انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا اس پہ میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی ہے، وہ بھی شیئر کی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی، اور انشاءاللہ اس پر ایک مستقل جو ہے وہ کالم بھی لکھیں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ بڑے چیلنجز ہیں، اور یقین جانیے مجھے تو ایک دم اپنے بچوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے، اور آپ سب کی فیملی کو لے کے میں خوف کا شکار ہو گیا۔ دیکھیں ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ ٹیررزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دہشت زدہ کر دو، لوگوں کو خوف زدہ کر دو۔ تو میری وائف بیچاری کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم تو اسکارف لیتے ہیں، بچی ہماری اسکارف لیتی ہے، آپ کی بھی داڑھی ہے، عبدالواسع کی بھی داڑھی ہے، اور ہم تو دور سے ہی مسلمان لگتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا سیف ہے اس طریقے سے پیدل روڈ کراس کرنا یا واک کرنا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ دہشت زدہ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تو کینیڈین حکومت کو بھی مسلمانوں کے جو احساس تحفظ ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ کل جو ہے وہ کیونکہ وہ گفتگو ساری وہ ملالہ کے اوپر ہو گئی، اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ میرا دماغ بھی اسی میں تھا، تو پاکستان کے اندر پرسوں جو واقعہ ہوا، جو ٹرین کا حادثہ ہوا، اور جس کے اندر 60 سے زیادہ لوگ، معصوم لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور کتنے سو لوگ زخمی ہو گئے، وہ بھی ایک بڑا دردناک واقعہ تھا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 1989 کی بات ہے، غالباً 88 کی یا 89 کی بات ہے، کہ ہم لاہور گئے تھے اپنے شیخ کے ساتھ، کوئی ہمارے اساتذہ اور طلباء مل کر، اور ہم جب لاہور سے واپس آ رہے تھے تو یہ ریتی اسٹیشن ہے، یہ بارڈر ہے سندھ اور پنجاب کا، تو وہاں پہ ایک حادثہ ہوا، اور وہ ایسا حادثہ تھا ہماری ٹرین کا کہ ہماری جو بوگی تھی اس کو تو کچھ نہیں ہوا، ڈبے کو، لیکن جو ہم سے آگے جو ڈبے تھے وہ پٹری سے اتر گئے، کافی لوگ جو ہے زخمی ہو گئے تھے۔ تو لیکن وہ اس کی آواز اور اس کی جو دہشت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ آدمی گھبرا جائے۔ تو 17 گھنٹے تک ہم جو ہے وہ اسٹیشن پہ ہماری ٹرین کھڑی رہی، اور رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی تھی، اور اس وقت تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1988 کی بات ہے، تو یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک جو ہے وہ ٹرینیں وہی ٹرینیں ہیں، وہی پٹریاں ہیں، وہی نظام ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں ہے۔ یعنی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، اور ہمارے پڑوسی ملک میں میٹرو ٹرینیں بن گئی ہیں، دنیا کہاں جو ہے وہ پہنچ گئی، اور ہم ابھی تک جو انگریز کا بچھایا ہوا ٹریک تھا ریلوے کا وہی آج تک ہے، دوسرا ہم بنا نہیں سکے۔ تو باتیں ہماری سن لیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ حال ہے۔ تو بیچارے وہ جو لوگ، معصوم لوگ، یعنی اس میں سے کئی لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھیں اگر صحیح وقت پر طبی امداد مل جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کے اندر اور تکلیف کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کو فوراً فرسٹ ایڈ نہیں ملی، فوراً اگر ان کو کوئی طبی امداد ملتی تو بہت سارے لوگ بچ سکتے تھے، اور بیچارے جو ہے وہ اس بوگیوں کے اندر دب کے جو ہے وہ، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیں بس افسوس کیا گیا، بس ختم، اس کے بعد سب اپنی اپنی دنیا میں۔ تو یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ تو جو ہے منسٹری کی ذمہ داری ہے ریلوے کی، اس کی، کہ بھئی وہ یہ اس پر دیکھے کہ کیوں ہوا یہ واقعہ، اور آئندہ نہ ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب کچھ قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ لہذا ناظرین، پہلے ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا۔
تو اللہ کہتے ہیں تاکہ جو ہے لعلکم تعقلون، تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کی جو زبان تھی اہل عرب کی وہ عربی زبان تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مخاطب کرنا تھا تو ان کی زبان میں قرآن کو نازل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ لہذا ناظرین، اب یہ تو اللہ نے منتخب کیا کہ عربی زبان کو اور اس قوم کے اندر قرآن کے نزول کو، تو میں یہ اس پہ جب پڑھ رہا تھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا قرآن کی زبان۔ ناظرین، جب ہم زبانوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہر وہ زبان جو قدیم زبان ہے وہ آج آپ کو بہت ہی محدود نظر آتی ہے، جیسے عبرانی زبان، سریانی زبان، اور جو اولڈ گریک زبان تھی یونانی وہ زبان، یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ آپ کو بالکل یا تو مٹ گئی ہیں یا بالکل محدود ہو گئی ہیں، اور ان کے اندر بھی تبدل ہو چکا ہے۔ یعنی آج کی زبان اور آج سے 2000 سال پہلے کی زبان میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو زبان ہوتی ہے یہ زبان وقت کے ساتھ ساتھ یا تو محدود ہوتی چلی جاتی ہے، یا اس کے اندر تبدل آ جاتا ہے، یا یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو عربی زبان ایک واحد زبان ہے جو قرآن کی جو زبان ہے 1400 سال پہلے اور آج بالکل اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوا، کوئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ محدود نہیں ہوئی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں اور عربوں سے بات کریں تو عرب ان کی بات کو سمجھیں گے اور وہ عربوں کی بات کو سمجھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جی وہ ایک دوسرے کی زبان کو نہ سمجھ سکے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ زبان کے اندر یہ خاصیت ہے، اور جیسے اور زبانیں ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، عربی زبان کے اندر تبدل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان کو منتخب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو ہو گیا کہ بھئی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب سے پہلی بنیادی جو آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو اولین درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ناظرین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آتا ہے کہ وہ اپنے غالباً ان کے چچا تھے یا چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں، جو کہ نصرانی مذہب کے تھے، نصارہ تھے، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ناموس ہے عربی زبان کے اندر تو یہ عزت کے لیے ہوتا ہے، آبرو کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس یعنی ناموس آپ لفظ اکثر سنتے ہوں گے، تو اردو میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عزت، آبرو، وقار، اور اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کہ یہ تو وہی ناموس ہے۔ اب یہاں پہ جو ناموس کیا مطلب، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ بھئی وہ یعنی وہ فرشتہ جو قابل عزت ہے وہ اس پیغام کو لے کے آیا، یا یہ پیغام جو ہے وہ قابل عزت ہے۔ اور یعنی اور علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ یہ ناموس جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوا ہے، معرب ہو کر آیا ہے، اور یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ تھا۔ اور یونانی زبان کے اندر جو ہے ناموس کہتے ہیں یعنی الہامی عبارت کو، وہ عبارت، وہ کتاب یا وہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، اسی لیے توراہ کو بھی جو ہے ناموس کہا جاتا ہے یا موس کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو اس سے پہلے اور انبیاء کے اوپر نازل ہوا۔ تو اب
جب اس سے بات پتہ چلی کہ بھئی یہ کوئی اس کلام کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ الہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اب اس وقت میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت، جیسے قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی؟ وہ اس طور پہ ہوئی کہ ایک تو ان کی زبان کے اندر نازل ہوا، اور زبان بھی وہ کہ جو اتنی مضبوط زبان ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اور اپنی شناخت کے اعتبار سے، اپنی بقا کے اعتبار سے، کہ آج 1400 سال ہو گئے وہ بدلی نہیں ہے، اسی طرح قائم و دائم ہے۔ تو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کرنے کا معمول بنایا کہ آپ خود بھی یاد کرتے تھے، اور آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو بھی یاد کرواتے تھے کہ بھئی تم جو قرآن نازل ہوا پہلے آپ مردوں کی مجلس کے اندر اس کو بیان کرتے، پڑھ کے سناتے، اور باقاعدہ اس کو لکھواتے تھے اور باقاعدہ یاد کرواتے تھے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی جو ہے محفل کے اندر، مجلس کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا تھا جو قرآن نازل ہوتا تھا، اور اس کو جو ہے لکھوایا جاتا تھا۔ اور اس کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ الگ کی ابتدائی آیتوں میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب قلم کا تذکرہ کیا تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ قلم کا استعمال کروایا جا رہا تھا یا کروایا جاتا تھا یا اس کا استعمال ہوتا تھا، اگرچہ بہت بڑے لیول پہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو شخص لکھنا جانتا تھا وہ شخص بہت ہی پڑھا لکھا شخص ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی جو ہے وہ اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ اس نے جو ہے یہ اسکالر ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جو آدمی لکھتا تھا، جس کو لکھنا آتا تھا، وہ بہت ہی اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اور وہ پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو اب اس سے بات پتہ چلی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں قلم کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی یادداشت کو لکھتا ہے، اپنے تجربے کو لکھتا ہے، اور جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھتا ہے، جیسے جو تواریخ کی صورت کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے نا، کہ آج ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری لکھی گئی ہے تو ہم تک پہنچی ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی جو حضرات لکھتے تھے تو لکھنے کی وجہ سے ہی علم جو ہے وہ پاس آن ہوتا تھا اور تاریخ منتقل ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلم کا استعمال کیا، اور سب سے پہلے جو کاتب وحی ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر تو اور بھی صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ جو اہم جو کاتب وحی ہیں، اور حضور کے یہ متبنہ بھی ہیں، حضور کے یعنی بیٹے بھی ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے، اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو لہذا اب یہ طریقہ کار تھا، باقاعدہ لکھوایا جاتا تھا اور باقاعدہ جو ہے وہ یاد کروایا جاتا تھا۔ اور یاد کروانے کی ایک صورت کیا تھی کہ جب تک معراج کے واقعے پہ نمازیں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو 2 نمازیں تھیں، تو باقاعدہ ان نمازوں میں پڑھوایا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ جب 5 نمازیں ہوں گی تو 5 نمازوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، لازمی قرار دیا کہ بھئی قرآن پڑھو، اور وہ زبانی پڑھنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یاد ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور آپ باقاعدہ جو ہے وہ حفظ کرتے تھے، کرواتے تھے، لکھواتے تھے، اور باقاعدہ پھر صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے کیا کیا کہ 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا، 2 دفعہ، یعنی حضرت جبریل آتے تھے، قرآن آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے ہیں ناظرین، تو اس وقت حضرت جبریل نے قرآن کو بھی نازل کیا، یعنی آپ کے پاس لے کر آئے اور وحی کو لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ 2 کام اور کیے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ایک تو آپ کو وضو کرنا سکھایا، کہ بتایا کہ بھئی وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ، اور دوسرا نماز کا طریقہ، کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، کیسے رکوع کیا جائے گا، کیسے سجدہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی تھا، اللہ کا کلام تھا، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ہی
یہ دو چیزیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں۔ تو لہذا ناظرین وجہ یہی تھی کہ تاکہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو جائے سینوں کے اندر، تو یہ بنیادی سبب بنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی، تو آپ بتاتے تھے کہ اس آیت کا مقام یہاں پہ ہے، اس صورت کو آپ نے یہاں رکھنا۔ دیکھیں کہ یہ جو سورہ علق ہے یہ تو 96ویں صورت ہے، اما پارے میں ہے، اور قرآن کی 96ویں صورت ہے، اور قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، تو لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں، تو اور یعنی ترتیب کے اعتبار سے 96ویں ہیں۔ تو اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا، ایسا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن آخری کتاب ہے، اور جو کہ آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب بھی ایسی کی جو قیامت تک کے لیے ہے، اور جو آخری کتاب ہے اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو لہذا 23 سال کے اندر نجمن ضرورتاً تنزیلاً جیسے جیسے ضرورت تھی قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، اور قرآن جیسے حالات اس کا بھی ایک شان ورود ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر قرآن کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جنگ یمامہ ہوئی۔ دیکھیں جنگ یمامہ جو ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسیلمہ ابن کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور بہت بڑے قبیلے کا سردار بھی تھا، تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے اندر 6000 کے قریب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس میں سے کئی سو جو تھے وہ حفاظ کرام تھے۔ جب کئی سو حفاظ شہید ہو گئے، اور حضور کی زندگی میں ہی 70 جو حفاظ تھے وہ شہید کر دیے گئے ایک موقع کے اوپر، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ بھئی اب اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ہم اب قرآن کو ایک مصحف کی صورت دے دیں، ایک کتابی صورت دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی کیونکہ اب اس کی ضرورت ہے، کیونکہ حفاظ کرام جو ہے وہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام جو ہے وہ انتقال کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے حالات ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اور بھی علاقوں سے آ رہا تھا کہ بھئی اس طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کیا صورتحال اختیار کی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کی باقاعدہ بیٹھک ہوئی، اور آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا اور ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب پھر وہ پورے مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیشن بنایا۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں بریک کے بعد۔ ناظرین ہمیں مختصر بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے پہلا سبب دیکھیں اس قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر جمع کے صیغے لائیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ سارے جمع کے صیغے، نحن نزلنا حافظون۔ اس کے اندر اللہ اپنے ساتھ کن کو شامل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ حفاظ کرام کو شامل کر رہے ہیں، حفاظ کرام جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک کمیشن بنایا گیا ناظرین، اور اس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ
تمام کے تمام حضرات سے انہوں نے اعلان کیا، صحابہ کرام سے، کہ بھائی جس کے پاس جو نسخہ ہے قرآن کا، جس چیز پہ لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئیں، اور لایا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کو اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کو سنا جاتا تھا، حفاظ کرام سنتے تھے اور ٹیلی کرتے تھے. یعنی پوری ایک میں کہتا ہوں ایک بھرپور ایکسرسائز کی، اور بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد جو ہے وہ پھر یہ قرآن جو ہے وہ مصحف کی صورت کے اندر موجود ہے. ناظرین، کچھ سال پہلے جرمنی کے اندر اس بات پر تحقیق کی گئی کہ وہاں کی جو میونخ یونیورسٹی ہے کہ جو الہامی کتابیں ہیں توراہ، زبور اور انجیل اور قرآن پاک، تو پہلے تو انہوں نے جو توراہ اور زبور اور انجیل ہے اس کے اوپر تحقیق کی کہ وہ کن زمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور مختلف زبانوں کے اندر تھی اور مختلف جلدوں کے اندر جب ان کا موازنہ کیا گیا تو ان میں کئی جگہ پہ تضاد ملا. یعنی وہ ایک یکساں نہیں تھی، کہیں پہ کچھ تھا، کہیں پہ کچھ تھا، کہیں پہ کچھ تھا. پوری ایک رپورٹ شائع کی گئی، اور جب قرآن کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کیا گیا اور قرآن کو دنیا کے مختلف ممالک سے منگایا گیا اور اس کو جب اس کا تقابل کیا گیا تو کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی تضاد موجود نہیں تھا. اور ہاں یہ ضرور تھا کہ کتابت کی غلطی ہوگی، جیسے کہیں پہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الرحمن نہیں تھا، تو کہیں پہ بسم اللہ 2 دفعہ اللہ تھا. تو یہ یعنی کتابت کی غلطی ہے، اور یعنی کیونکہ قلم سے لکھا جاتا تھا قرآن، تو ایسا تو ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بالکل جو ہے وہ متضاد جو ہے وہ عبارتیں ہوں، ایسا نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو آج 1400 سال سے قرآن کو سینہ بسینہ لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان کے اندر سناتے ہیں. تو اگر قرآن کتابی صورت میں نہ بھی ہو تو حفاظ کرام موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے. تو یہ چند باتیں تھی قرآن کے حوالے سے، ایسی میں نے کہا آپ حضرات کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن کے بنیادی حقوق ہیں جو قرآن مطالبہ کرتا ہے. جو قرآن کو مانتے ہیں ان سے، اپنے ماننے والوں سے قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھا جائے، اس کا تلفظ ہے، اس کے مخارج ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن فی لحون العرب، کہ قرآن پڑھو عربوں کے لہجے کے ساتھ. یعنی اس کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ عربی لہجہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں ہے نا کوئی بالکل ایک دیہاتی لہجہ ہوتا ہے، ایک عجمی لہجہ ہوتا ہے، ایسے نہیں. تو عربوں کے لہجے کے اندر پڑھیں اور اچھی طرح سے پڑھیں. تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کو کوشش کرے. اس کو دیکھیں، اسی لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ حدیث حضور نے بیان کی. تو اسی لیے تو صحابہ کرام جو ہے اپنے قرآن کو ٹھیک کیا کرتے تھے، اور وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے سب سے پہلا بنیادی قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کی تلاوت صحیح کی جائے، ہم اس کو صحیح طور پہ پڑھیں، ہمارا جو پڑھنا ہے وہ ٹھیک ہو، پہلا حق. اور دوسرا کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یہ اہم بات ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا بھی ہے. اور اگر آپ عربی نہیں سمجھتے تو آپ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر سن سکتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی سننا. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ بھی نہیں سکتا، تو بھائی سن تو سکتا ہے تو سن لے. تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو سننا تو سن تو سکتا ہے تو سن لے. تو ماشاءاللہ آج کل تو یوٹیوب کے اوپر اور ڈی وی ڈیز کے اوپر پورے قرآن موجود ہیں، اور تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں.
اسی طریقے سے یہ تو دوسرا حق ہے قرآن کا۔ تیسرا کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، آپ خود بھی عمل کریں اور جو ہے وہ اس کو پھر دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ یہ چوتھا حق ہے کہ بھائی خود اس کے اوپر پریکٹس کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ قرآن کا جو ہے وہ کی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ دیکھیں ناظرین، جو شخص سلیم الطبع ہوگا، سلیم الفطرت ہوگا، سلیم العقل ہوگا، تو یقینی طور پہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا اور قرآن کو کی تفسیر پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تو یقینی طور پر وہ اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ ہدی للناس ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن اللہ نے آسان کیا ہے اور یہ ہدی للمتقین ہے۔ تو جو بھی انسان جو ہے تعصب کے چشمے کو اتار کر اور سلیم الطبع، سلیم الفطرت، سلیم العقل شخص ہوگا، وہ قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ قرآن اس اپنا اثر دکھائے گا۔ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کے نور کو اتارتے ہیں۔ قرآن ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے اور نور الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نور ہدایت سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی جو اکثریت ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے قرآن پڑھا تھا۔ ہاں، شرط کیا ہے قرآن کی کہ بھئی اس کو سمجھنے کے لیے پڑھے، ہدایت کے لیے پڑھے، تو قرآن پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو پوچھیں آپ کہ بھئی کیسے ہدایت ملی، وہ کہے گا کہ جی میں نے قرآن کو جو ہے وہ پڑھا، جب قرآن کو پڑھا تو اس قرآن نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تو آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں وہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی، تو اس نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ورک شاپ پہ دی۔ اب ورک شاپ والا جو تھا وہ مسلمان تھا، تو وہ گاڑی ٹھیک کر رہا تھا، تو 2-3 دن لگنے تھے گاڑی میں، تو اس نے گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے ٹیپ ریکارڈر میں قرآن کا کیسٹ لگا دیا، اور وہ گاڑی بھی ٹھیک کرتا جاتا تھا اور وہ کیسٹ بھی سنتا جاتا تھا۔ جب گاڑی ٹھیک ہو گئی تو وہ جو اس کا آنر تھا، جب وہ لے کے گیا تو اس نے جب گاڑی سٹارٹ کی، جب لے کے جا رہا تھا، تو اس نے جب ٹیپ ریکارڈر آن کیا تو اس کے اندر تو وہ کیسٹ تھی قرآن کی، تو قرآن بجنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو بڑا اچھا لگا، وہ سنتا رہا۔ تو وہ اپنے جو ورک شاپ والا ہے اس کے پاس آیا اور اس کو آ کے بولا کہ بھئی یہ تمہاری کوئی کیسٹ تھی، اس میں رہ گئی تھی، اور یہ بڑا اچھے کوئی سانگ تھے، بڑا اچھا، یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ کوئی گانے وغیرہ نہیں تھے، یہ تو قرآن ہے، ہماری کتاب ہے۔ اس نے کہا بڑی اچھی آواز تھی اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیسٹ میں رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تم رکھ لو۔ تو وہ اس کو سننا شروع کر دیا۔ پھر اس کو شوق ہوا کہ بھئی میں اس کو سمجھوں، پڑھوں۔ تو جب اس نے اس کو سمجھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس کے دل میں اتار دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو لہذا ایسے کئی واقعات ہیں جو میں آپ حضرات کو سنا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔